یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، جب آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جب آپ خود غلطیاں کر رہے ہو، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے، دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت دل بڑا ہوتا ہے اس سے، وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کر رہی ہے۔ جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہوگا مگر سینے کا سائز بڑھا رہا ہوگا۔ It is going to give lot of limit, unlimited potential to your heart۔ میں ایک چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی بات کریں کہ سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی مقامات اور ملاقات کا نام ہے۔ یہ ملاقاتیں ہیں مقامات سے، کبھی اپنے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر اپنے ساتھ، پھر لوگوں کے ساتھ، پھر منزلوں کے ساتھ، پھر خود کے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر رب سے پھر اپنے ساتھ۔ یہ زندگی ملاقاتوں کا نام ہے۔ تو جس نے ملاقات ہی نہیں کی وہ مقامات کیسے حاصل کرے گا؟ دوسرا، ملاقات کے بعد یہ مقامات کا نام ہے، فیصلوں کا نام ہے، قدم بڑھانے کا نام ہے، پھر سے صداقت، امانت، عدالت کے درس کو سیکھنے کا نام، پھر سے اس زخمی، ٹوٹے، بکھرے ہوئے دل میں پھر سے وہ نیزہ اور فیصلے کی وہ تلوار اٹھانے کا نام، اندھیروں کے اندر طوفانوں میں دیے جلانے کا نام ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر اس جسد خاکی کو چلانے کا نام، زندگی حق کے لیے اپنے قتل کے رواج پیدا کرنے کا نام ہے، لوگوں کے بوجھ کو اپنے سینوں میں اور اپنے سروں پہ اور کندھوں پہ اٹھانے کا نام ہے، دھتکارنے کا نام ہے، دھتکارے جانے کا نام ہے، دھتکارنے کا نام نہیں، دھتکارے جانے کا نام، زندگی ہجوموں میں تنہا ہونے کا نام، مجالس کے اندر تنہائی کا نام ہے، محفلوں میں رنگوں میں بے رنگ ہونے کا نام ہے، زندگی اندیکھے اللہ کے لیے ایک مسلسل تڑپ، ایک ملاقات کا نام، روز اپنے آپ کو یہ سبق سکھانے کا نام ہے کہ ایک دن میں ملوں گا اپنی محمود سے، اپنے مقصود سے، اپنے مطلوب سے، اپنے محمود سے، اپنے معبود سے۔ زندگی صبر اور یقین کے امتزاج کا نام ہے، زندگی سچائی اور لگن اور امانت داری کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے، زندگی جب تیری زوال کے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں، مرنے کے بعد بھی جی اٹھنے کا نام ہے، پھر سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کا نام، وہ مارتے مارتے تھک جائیں، زندگی کبھی نہ مرنے کا نام ہے، امر ہونے کا نام ہے، امر ہونے کا نام ہے اور حق کے لیے امر بننے کا نام ہے، زندگی نام ہے ایک روب بنانے کا نام ہے، باطل پر ایک روب بننے کا نام ہے، گدی چھوڑ جانے کا نام ہے، اہل کو سیٹ پہ بٹھانے کا نام ہے، جیت کے بعد خاموشی اپنانے کا نام ہے، اور تنہائیوں میں ایک شور پالنے کا نام ہے، طوفانوں کے اندر کشتی اتارنے کا نام ہے، میدانوں کے اندر گھوڑے اتارنے اور چلانے کا نام ہے، زندگی کو زندگی سکھانے کا نام ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ملیں، اللہ قلیلہ ہیں یہ تو بھائی لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیے گا جو مجھے سن رہے ہیں، ظاہر میں بڑا اچھا لگ گیا ہے، ظاہر میں کاسمیٹکلی بڑے فائدے کا لگ رہا ہے، اور میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے اور لوگوں کو برباد دیکھا، انہوں نے ان کو چوز کر لیا جو ظاہر میں بڑے اچھے تھے، ظاہر میں بڑے ٹھپے لگے ہوئے تھے ان کے، ظاہر میں بڑی ڈگریاں تھیں، ظاہر میں بڑا حسن تھا، ظاہر میں بڑا ایسا کلام کرتے تھے، ظاہر تو ایسا تھا کہ بتا نہیں سکتے، ظاہر میں بڑے بڑے بھائی علم کے فتوے، علم کی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں ان کے، ظاہر بڑا اچھا تھا، لیکن کلیجے اندر سے ایسے نیچ کلیجے تھے کہ دل نہیں دے سکے کسی کو، ترقی نہیں برداشت کر سکے لوگوں کو آگے جاتا بھی نہیں دیکھ سکے، اور دلائل سب نے اکٹھے کیے ہیں۔ تو دوست جو ہوتا ہے نا موقع دیتا ہے آپ کو، دوست موقع دیتا ہے آپ کو، دوست اب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کے تحت اپنے دلائل لاتا ہے سامنے۔ منافق جو ہوگا نا محفل میں بیٹھے بغیر وار کرے گا آپ کے سامنے، آ کے رد نہیں کرے گا، اٹیک شروع کرے گا آپ کے، کیونکہ ہمت نہیں ہے نا دلیل کا ساتھ، اگر دلیل پیش کرنے کی ہمت سچا ہوتا تو دلیل پیش کرتا نا کہ بھائی مجھے تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے تیرے ساتھ یہ ایشو ہے یار، اگر اسے رشتہ رکھنا ہوتا تو وہ آ کے بیٹھتا محفل کے اندر ہمارے ساتھ، اگر اسے رشتہ رکھنے، اگر اس جماعت کو ہم سے تعلق رکھنا ہوتا یا اس کسی کو بھی آپ سے تعلق، وہ بیٹھتا ساتھ، کیونکہ ہم رشتہ نبھانا چاہتے ہیں یار تیرے ساتھ، صحیح، مجھے تیرے ساتھ عدیل یہ ایشو ہے، میں تیرے ساتھ، میں دس از سم تھنگ رانگ یار، مجھے یہ سمجھ نہیں ہے،
क्योंकि मैंने रिश्ता निभाना है। ठीक है, मैं किड नहीं पालूंगा, मैं कुंडी नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं कुल्लू बनी आदम खता, मुझसे गलती हो सकती है। और लीडर का मिजाज होता है, लोगों के मिजाज होते हैं। भाई मेरा मिजाज अगर तो लोगों को तो नहीं, अगर हो गया है बात कर, मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ यार, मैं हल्का हो जाता हूँ। कोई मसले की बात नहीं करेंगे। वो नोट कर रहे होते हैं और अपने माइंड में गिरा रहे होते हैं। आप नोट कर रहे होते हैं कि भाई ये मसला है। सुकून कैसे दे रहे होते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के सुकून दे रहे होते हैं अपने आप। कि कहीं ये कामिल ना हो जाए हमारे माइंड के ऊपर। गिराना जरूरी है ना सर, मारने से पहले गिराना जरूरी है। तो जैक मा कहता है ना कि आपके खाने की, आपकी तरक्की और कामयाबी के बाद खाने की टेबल पे सबसे पहले वही होंगे आपके साथ जो कभी किसी जमाने में आपको सबसे ज्यादा तरदीद करते थे। ये जो है ना, आपका अल्लाह भला करे, मीठी छुरियां कभी सख्त नहीं होंगे, गुस्सा दिखाएंगे नहीं कभी। दोस्त गुस्सा दिखाता है, दोस्त भी गुस्सा दिखाता है और खालिस दुश्मन भी। तकल्लुफ नहीं होता ना वहाँ पे, वो कह रहे यार गुस्सा कर भी दे तो कोई मसले की बात नहीं। रिवायत के अल्फाज है ना, वो अकल्लुहा तकल्लुफ। सहाबा के अंदर there was no formality, they used to say things, they love each other। तो उन्हें पता है ना, गार्ड ने इनकी ना फैब्रिकेशन बहुत हो, अल्फाज इतना प्रॉपर क्यों है भाई तू, सही इतना प्रॉपर क्यों है, कभी इजहार ही नहीं करता। तो मेरे ख्याल से अगर इन सिफात को देखा जाए, ये एक जनरल है, स्पेसिफिक केसेस में और भी निकल सकती है। बाकी मैं इसको रैप अप ये करूंगा कि लेकिन इन दोनों के बीच में फर्क ना करने की गलती उनमें नहीं, मसला आप में मसला है। आपका इल्म फासिद है, आपका मुताल्ला फासिद है। बहुत से लोग ताल्लुकात और रिश्तों के अंदर गलतियां इसलिए करते हैं कि उन्हें जल्दी बहुत थी, सही, जल्दी चाहिए था, जल्दी जमातें बनानी थी, जल्दी तंजीमें बनानी थी, जल्दी इनकलाब लाना था, जल्दी सल्तनत बढ़ानी थी, लोग जमा करने थे, जल्दी नाम बनाना था, जल्दी ऊपर आना था। जल्दी के अंदर उन्होंने चेक्स भी बहुत जल्दी से दे दिए अगले को, हालांकि वो इस काबिल नहीं था। टैलेंटेड था, अच्छा काबिल आदमी था वैसे, सही, हाँ, बाहर से पढ़ा हुआ था लेकिन काबिल नहीं था, जात बिठाने के लायक नहीं, नीच इंसान, छोटी सोच के लोग थे, हासिद थे, बुग़्ज़ी थे। ये भी पहली बात बता दूं, गलाजत बहुत ही सोफिस्टिकेशन के साथ आती है, पूरे पैकेज के साथ गलाजत आती है। सिंसेरिटी थोड़ी सी जट होती है, बिल्कुल खालिस होती है, थोड़ी सी जट किस्म की होती है, थोड़े देसी घी टाइप की होती है, लेकिन स्ट्रेट होती है, बताती है अगले को कि यार मैं साथ हूँ। रिश्ता और ताल्लुक होता ही वो है जो मुंह से बयान ना किया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन आता है। कुछ लोग, अच्छा, कुछ रिश्तों में ये भी मसला होता है कि वो करते बहुत हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, ये गलती है। ये रिश्तों के बीच में जज करना की जो कंफ्यूजन और डाउट्स का मसला है, ये वो करता बहुत था लेकिन बोलता नहीं था। कभी कभी एक्सप्रेस करना चाहिए। मुनाफिक जो होगा ना, मुनाफिक की निशानियों के अंदर ये होगा, वो आपको कभी अपनी राय नहीं देगा, सही, तो कभी आपको अपना ओपिनियन नहीं देगा, और देगा तो उसको झोल के साथ देगा थोड़ा। ये एब्सोल्युटली ना तारीफ होगी ना मजम्मत होगी, दूसरी बात, अल्लाह आपका भला करे, बहुत जगहों के ऊपर नहीं होंगे आपके साथ आगे, कोई डर होता है ना, प्रेशर पॉइंट्स पे छोड़ जाएंगे। प्रेशर पॉइंट्स पे तो पहुंचते नहीं है, प्रेशर पॉइंट्स पे तो बड़े बड़े भुन्ने मुनाफिक होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं और ऐन मैदान जंग में छोड़ देंगे। ये दूर दूर रहेंगे आपसे, रहेंगे आपके साथ, क्योंकि मफाद है ना, सही, क्या पता कल को इसको हिट लग जाए और ये ऊपर पहुंच जाए, कल को फायदा तो हो सकता है ना। जिगर का साइज तभी बड़ा होगा, वो जिगर जो हमारी तकरीरों में आया है। जितना आप तीरों की हिट लेते रहेंगे तो वो तीर आपके जिस्म को तो नुकसान दे रहा होगा, मगर सीने का साइज बढ़ा रहा होगा। इट इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ लिमिट, अनलिमिटेड पोटेंशियल टू योर हार्ट। मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ी बात करें कि सवाल ये है कि जिंदगी क्या है आपके नज़दीक? जिंदगी मकामात और मुलाकात का नाम है। ये मुलाकातें हैं मकामात से, कभी अपने साथ, फिर रब के साथ, फिर अपने साथ, फिर लोगों के साथ, फिर मंजिलों के साथ, फिर खुद के साथ, फिर रब के साथ, फिर रब से फिर अपने साथ। ये जिंदगी मुलाकातों का नाम है। तो जिसने मुलाकात ही नहीं की वो मुकामात कैसे हासिल करेगा? दूसरा, मुलाकात के बाद ये मकामात का नाम है, फैसलों का नाम है, कदम बढ़ाने का नाम है, फिर से सदाकत, अमानत, अदालत के दर्स को सीखने का नाम, फिर से उस जख्मी, टूटे, बिखरे हुए दिल ने फिर से वो नेजा और फैसले की वो तलवार उठाने का नाम, अंधेरों के अंदर तूफानों में दिए जलाने का नाम, टूटी हुई टांगों पर इस जसते खाकी को चलाने का नाम। जिंदगी
حق کے لیے اپنے قتل کے رواج پیدا کرنے کا نام ہے، لوگوں کے بوجھ کو اپنے سینوں میں اور اپنے سروں پہ اور کندھوں پہ اٹھانے کا نام ہے، دھتکارنے کا نام ہے، دھتکارے جانے کا نام ہے، دھتکارنے کا نام نہیں، دھتکارے جانے کا نام ہے۔ زندگی ہجوموں میں تنہا ہونے کا نام، مجالس کے اندر تنہائی کا نام ہے، محفلوں میں رنگوں میں بے رنگ ہونے کا نام ہے۔ زندگی اندیکھے اللہ کے لیے ایک مسلسل تڑپ، ایک ملاقات کا نام، روز اپنے آپ کو یہ سبق سکھانے کا نام ہے کہ ایک دن میں ملوں گا اپنی محمود سے، اپنے مقصود سے، اپنے مطلوب سے، اپنے محمود سے، اپنے معبود سے۔ زندگی صبر اور یقین کے امتزاج کا نام ہے، زندگی سچائی اور لگن اور امانت داری کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے۔ زندگی جب تیری زوال کے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں، مرنے کے بعد بھی جی اٹھنے کا نام ہے، پھر سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کا نام، وہ مارتے مارتے تھک جائیں، زندگی کبھی نہ مرنے کا نام ہے، امر ہونے کا نام ہے، امر ہونے کا نام ہے اور حق کے لیے امر بننے کا نام ہے۔ زندگی نام ہے ایک روب بنانے کا نام ہے، باطل پر ایک روب بننے کا نام ہے، گدی چھوڑ جانے کا نام ہے، اہل کو سیٹ پہ بٹھانے کا نام ہے، جیت کے بعد خاموشی اپنانے کا نام ہے، اور تنہائیوں میں ایک شور پالنے کا نام ہے، طوفانوں کے اندر کشتی اتارنے کا نام ہے، میدانوں کے اندر گھوڑے اتارنے اور چلانے کا نام ہے۔ زندگی کو زندگی سکھانے کا نام ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ملیں، اللہ قلیلہ ہیں یہ، تو بھائی لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیے گا جو مجھے سن رہے ہیں، ظاہر میں بڑا اچھا لگ گیا ہے، ظاہر میں کاسمیٹکلی بڑے فائدے کا لگ رہا ہے، اور میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے اور لوگوں کو برباد دیکھا، انہوں نے ان کو چوز کر لیا جو ظاہر میں بڑے اچھے تھے، ظاہر میں بڑے ٹھپے لگے ہوئے تھے ان کے، ظاہر میں بڑی ڈگریاں تھیں، ظاہر میں بڑا حسن تھا، ظاہر میں بڑا ایسا کلام کرتے تھے، ظاہر تو ایسا تھا کہ بتا نہیں سکتے، ظاہر میں بڑے بڑے بھائی علم کے فتوے، علم کی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں ان کے، ظاہر بڑا اچھا تھا، لیکن کلیجے اندر سے ایسے نیچ کلیجے تھے کہ دل نہیں دے سکے کسی، ترقی نہیں برداشت کر سکے لوگوں کو آگے جاتا بھی نہیں دیکھ سکے، اور دلائل سب نے اکٹھے کیے ہیں۔ تو دوست جو ہوتا ہے نا، موقع دیتا ہے آپ کو، دوست موقع دیتا ہے آپ کو، دوست اب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کے تحت اپنے دلائل لاتا ہے سامنے۔ منافق جو ہوگا نا، محفل میں بیٹھے بغیر وار کرے گا آپ کے سامنے، آ کے رد نہیں کرے گا، اٹیک شروع کرے گا آپ کے، کیونکہ ہمت نہیں ہے نا دلیل کا ساتھ، اگر دلیل پیش کرنے کی ہمت سچا ہوتا تو دلیل پیش کرتا نا کہ بھائی مجھے تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے تیرے ساتھ یہ ایشو ہے یار، اگر اسے رشتہ رکھنا ہوتا تو وہ آ کے بیٹھتا محفل کے اندر ہمارے ساتھ، اگر اسے رشتہ رکھنے، اگر اس جماعت کو ہم سے تعلق رکھنا ہوتا یا اس کسی کو بھی آپ سے تعلق، وہ بیٹھتا ساتھ، کیونکہ ہم رشتہ نبھانا چاہتے ہیں یار تیرے ساتھ، صحیح، مجھے تیرے ساتھ دل یہ ایشو ہے، میں تیرے ساتھ، میں دس از سم تھنگ رانگ یار، مجھے یہ سمجھ نہیں ہے، کیونکہ میں نے رشتہ نبھانا، ٹھیک ہے، میں کڑ نہیں پالوں گا، میں کنڈی نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں کلو بنی آدم فتح، مجھ سے غلطی ہو سکتی، اور لیڈر کا مزاج ہوتا ہے، لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، میرا مزاج اگر تو لوگوں کو تو نہیں، اگر ہو گیا ہے بات کر، میں معافی مانگ لیتا ہوں، سوری کر لیتا ہوں یار، میں ہلکا ہو جاتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں کریں گے، وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں گرا رہے ہوتے ہیں، آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، سکون کیسے دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے سکون دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ، کہ کہیں یہ کامل نہ ہو جائے ہمارے مائنڈ کے، گرانا ضروری ہے نا سر، مارنے سے پہلے گرانا ضروری ہے۔ تو جیک ما کہتا ہے نا کہ آپ کے کھانے کی، آپ کی ترقی اور کامیابی کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ سب سے پہلے وہی ہوں گے آپ کے ساتھ جو کبھی کسی زمانے میں آپ کو سب سے زیادہ تردید کرتے تھے۔ یہ جو ہے نا، آپ کا اللہ بھلا کرے، میٹھی چھریاں کبھی سخت نہیں ہوں گے، غصہ دکھائیں گے نہیں کبھی، دوست غصہ دکھاتا ہے، دوست بھی غصہ دکھاتا ہے اور خالص دشمن بھی، تکلف نہیں ہوتا نا وہاں پہ، وہ کہہ رہے یار غصہ کر بھی دے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، روایت کے الفاظ ہے نا، وہ اقلھا تکلف، صحابہ کے اندر there was no formality, they used to say things, they love each other، انہیں پتہ ہے نا گاڈ نے، ان کی نا فیبریکیشن بہت ہو، الفاظ اتنا پراپر کیوں ہے بھائی، تو صحیح اتنا پراپر کیوں ہے، کبھی اظہار ہی نہیں کرتا۔ تو میرے خیال سے اگر ان صفات کو دیکھا جائے، یہ ایک جنرل ہے، اسپیسیفک کیسز میں اور بھی نکل سکتی ہیں، باقی میں اس کو ریپ اپ یہ کروں گا کہ لیکن ان دونوں کے بیچ میں فرق نہ کرنے کی غلطی ان میں نہیں، مسئلہ آپ میں مسئلہ ہے، آپ کا علم فاسد ہے، آپ کا مطالعہ فاسد ہے،
بہت سے لوگ تعلقات اور رشتوں کے اندر غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں جلدی بہت تھی، صحیح، انہیں جلدی چاہیے تھا، جلدی جماعتیں بنانی تھی، جلدی تنظیمیں بنانی تھی، جلدی انقلاب لانا تھا، جلدی سلطنت بڑھانی تھی، لوگ جمع کرنے تھے، لوگ جمع کرنے تھے، جلدی نام بنانا تھا، جلدی اوپر آنا تھا، جلدی کے اندر انہوں نے چیکس بھی بہت جلدی سے دے دیا اگلے کو، حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھا، ٹیلنٹڈ تھا، اچھا قابل آدمی تھا ویسے، صحیح، ہاں باہر سے پڑھا ہوا تھا لیکن قابل نہیں تھا، شیخ جو ساتھ بٹھانے کے لائق نہیں تھا، نیچ انسان، چھوٹی سوچ کے لوگ تھے، حاسد تھے، بغضی تھے۔ یہ بھی پہلی بات بتا دوں، غلاظت بہت ہی سوفسٹیکیشن کے ساتھ آتی ہے، پورے پیکج کے پورے ساتھ، پیکج کے ساتھ غلاظت آتی ہے۔ سنسیریٹی تھوڑی سی جٹ ہوتی ہے، بالکل خالص ہوتی ہے، تھوڑی سی جٹ قسم کی ہوتی ہے، تھوڑے دیسی گھی ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن اسٹریٹ ہوتی ہے، بتاتی ہے اگلے کو کہ یار میں ساتھ ہوں۔ رشتہ اور تعلق ہوتا ہی وہ ہے جو منہ سے بیان نہ کیا، لیکن اس کا ایکسپریشن آتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ رشتوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے بہت ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے، یہ غلطی ہے۔ یہ رشتوں کے بیچ میں جج کرنا کہ جو کنفیوژن اور ڈاؤٹس کا مسئلہ ہے، یہ وہ کرتا بہت تھا لیکن بولتا نہیں تھا، کبھی کبھی ایکسپریس کرنا چاہیے۔ منافق جو ہوگا نا، منافق کی نشانیوں کے اندر یہ ہوگا، وہ آپ کو کبھی اپنی رائے نہیں دے گا، صحیح، تو کبھی آپ کو اپنا اوپینین نہیں دے گا، اور دے گا تو اس کو جھول کے ساتھ دے گا تھوڑا۔ یہ نہ تعریف ہوگی نہ مذمت ہوگی، نہ تعریف ہوگی نہ مذمت ہوگی۔ دوسری بات، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت جگہوں کے اوپر نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ آگے، کہ ڈر ہوتا ہے نا، پریشر پوائنٹس پہ چھوڑ جائیں گے، پریشر پوائنٹس پہ تو پہنچتے نہیں ہیں، پریشر پوائنٹس پہ تو بڑے بڑے بھنے منافق ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں اور عین میدان جنگ میں چھوڑ دیں گے۔ یہ دور دور رہیں گے آپ سے، رہیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ مفاد ہے نا، صحیح، کیا پتا کل کو اس کو ہٹ لگ جائے اور یہ اوپر پہنچ جائے، کل کو فائدہ تو ہو سکتا ہے نا۔